گولی داراب کے سر کے پاس سے گزری تھی، لیکن داراب نے کوئی خوف ظاہر نہیں کیا تھا۔ بادشاہ اسے دیکھ کے مسکرانے لگا۔ اتنی آسانی سے نہیں دارا، تیری موت تو عبرت کا نشان بنے گی بادشاہ سے بھڑنے والوں کے لیے۔ بادشاہ نے اس کو بالوں سے پکڑ کر ایک مکہ اس کے منہ پہ مارا تھا۔ تجھے کیا لگا میں تجھے پہچان نہیں سکوں گا میجر شہنشاہ؟ بادشاہ اپنے شکار کو کبھی نہیں بھولتا، اور تو نے تو میرا ساتھ دیا تھا۔ بادشاہ کہہ لگا کر ہنسا تھا۔ کیوں کیا تو نے میرے ساتھ ایسا؟ آخر کیا دشمنی تھی تیری مجھ سے؟ داراب نے دانت پیستے ہوئے اسے پوچھا، تو بادشاہ نے ایک زوردار گھونسا داراب کے پیٹ میں مارا تھا۔ دشمنی میری نہیں تھی تیرے سے، کسی اور کی تھی، میں نے تو بس مدد کی تھی۔ اب تیرے اپنے ہی تیرے دشمن نکلے تو اس سب میں میرا کیا قصور؟ کون تھا وہ؟ داراب نے پوچھا تو بادشاہ کہہ لگا کر ہنسنے لگا۔ جان کے بھی کیا کر لے گا میجر، اب تو اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا، مگر چل تیرے پہ احسان کیا وہ کیا ہے نا، اسے تیری آخری خواہش سمجھ کے پورا کیا۔ بادشاہ نے اسے اپنے پیر سے مارتے ہوئے کہا، تیرا بھائی شہرام شاہ، اس نے ہی تیرے طور پر مجھ سے رابطہ کیا، تیرے بارے میں ہر معلومات مجھے دی، اور جلسے میں بھی میرے آدمی کو اسی نے گھسایا، اور اس سب کے بدلے میں اس نے صرف تیری بربادی ہی مانگی تھی، اور اب جانتا تھا کہ شہرام اس سے نفرت کرتا تھا، اور اس نے بادشاہ کو اس معاملے میں ساتھ بھی دیا تھا، لیکن اس کا احاطہ کرنا اس کو غصہ دلا رہا تھا۔ اس نے تو تجھے برباد کر دیا، لیکن اب میں تم لوگوں کا یہ ملک برباد کر کے دم لوں گا۔ بڑا غرور ہے نہ اپنے اس چمڑے پر، اپنی فوج پر، اپنی اس ISI پر، لیکن مجھے تو نہ پکڑ سکے اور نہ روک سکے۔ انہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ کئی جاسوس انہیں کے اندر چھپے مجھے ان کے پل پل کی خبر دیتے رہے۔ بادشاہ نے پھر سے کہہ لگا کر ہنسنا شروع کر دیا۔ کون ہے تو؟ داراب نے گھبراتے ہوئے اسے پوچھا، تو بادشاہ غرور سے اسے دیکھنے لگا۔ تم لوگوں کے سب سے بڑے دشمن ملک کا حصہ ہوں میں، بربادی ہوں تم لوگوں کی ناک کے نیچے سب برباد کر دوں گا، لیکن کوئی بھی 2 کوڑی کا میجر یا پاک فوج مجھے روک نہیں سکے گا۔ بادشاہ نے بہت غرور سے کہا تھا، تیرا خواب ہے۔ داراب نے اتنا کہا اس سے پہلے کہ بادشاہ کو کچھ سمجھ آتا، داراب نے بادشاہ پر حملہ کر کے اسے پیچھے سے دبوچ لیا۔ داراب نے اپنے گلے میں موجود چین کو نکال کر بادشاہ کے گلے میں لپیٹ دیا تھا۔ بادشاہ کے سب آدمی نے اس پر بندوق تان لی تھی۔ بہت بڑی غلطی کر ہے میجر، مرے گا تو۔ بادشاہ نے اسے ڈرانے کی کوشش کی، لیکن داراب کے لبوں کو ایک مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ تو میری نہیں اپنی فکر کر بادشاہ، 1 سیکنڈ نہیں لگے گا مجھے تیری گردن توڑنے میں۔ داراب نے اپنی پکڑ اس پر مزید تانگ کی تھی۔ بہرام بادشاہ کے پاس آیا تھا اور بندوق داراب پر تانی تھی۔ مار دے بہرام سے، بادشاہ نے بہرام سے کہا، تو اس نے ایک نظر داراب کو دیکھا اور بندوق کا رخ بدل کر بادشاہ کی طرف کر دیا۔ بادشاہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ پاگل ہو گیا ہے کیا بہرام؟ بادشاہ چلایا تھا۔ بہرام نہیں، ISI ایجنٹ واجدان خان۔ واجدان کے چہرے پر داراب نے بھی پہلی دفعہ کوئی تاثر دیکھا تھا، جو کہ بھرپور فخر کا تھا۔ تجھے ہماری فوج، ہماری سیکرٹ ایجنسی بیوقوف لگتی ہے نا بادشاہ؟ تو اپنے سامنے دیکھ، یہ سب آدمی پاک فوج کے جوان ہیں جو اس جلسے میں سے تیرے ہر آدمی کو پکڑوا کر ان کی جگہ خود یہاں آئے، لیکن تجھے پتہ نہیں چلا۔ داراب نے اسے چھوڑتے ہوئے کہا تھا، بیوقوف تو ہے بادشاہ، جسے لگا کہ پاک فوج کے ہاتھ نہیں آئے گا، اور پاک فوج کا ہی ایک ایجنٹ تیرا 2 سال سے سب سے خاص آدمی رہا۔ تجھے کیا لگا کہ میں تیرے آدمیوں سے تجھ تک پہنچ رہا تھا؟ بلکہ میں نے تو تیرے ذریعے سے تیرے ہر آدمی کو اس کے انجام تک پہنچا دیا، اور اب تو نے آرمی میں موجود گناہ گار کا بھی پتہ بتا دیا، وہ باقی کا تو اب یہ فوج ہی تجھ سے پتہ لگوائے گی۔ واجدان بادشاہ کو پکڑ کر کھڑا کیا اور ایک افسر نے ہتھکڑی سے اس کے ہاتھ باندھ دیے۔ واجدان نے داراب کو دیکھا تھا۔ بچے گا تو بھی نہیں دارا اہرکار، تو بھی تو ایک دہشت گرد ہے۔ بادشاہ نے ہنستے ہوئے کہا تو داراب کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ کون دارا؟ ہم نے تو یہاں صرف ایک جاسوس اور جیل سے بھاگے ہوئے قیدی شہنشاہ کو پکڑا ہے، جسے آزاد کروانے کے لیے تیرا وہ بیان ہی کافی ہوگا جو ہم نے ریکارڈ کیا ہے۔ علی نے بادشاہ کو بتایا تو باقی سپاہی بھی ہنسنے لگے، جو 3 سال پہلے شایان کی ٹیم کا حصہ تھے اور کچھ واجدان کے سب سے خاص ساتھی تھے۔
تمہیں بھی اریسٹ کرنا پڑے گا دارا، لیکن اب تم بے قصور ثابت ہوگے، واحدان نے داراب کو کہا تو داراب نے اپنے ہاتھ آگے کر دیے۔ ایک اور فوجی نے داراب کے ہاتھوں پر ہتھ کڑی پہنا دی۔ یہ سب تمہاری بدولت ہوا ہے واحدان۔ داراب کی بات پر واحدان صرف مسکرا دیا تھا۔ واحدان نے داراب کو بلا کر پہلے سے ہی بادشاہ کا سارا منصوبہ بتایا تھا، جس سے داراب نے ایک نیا منصوبہ بنایا تھا اور بادشاہ کے منہ سے سارا سچ پاک فوج کے سامنے اگلوا دیا تھا۔ سعد نے اسے جلسے میں موجود سپاہی کے ہر آدمی کو پکڑوایا تھا اور ان کی جگہ واحدان نے پاک فوج کے جوانوں کا بیس بدلوا کر بادشاہ کو بہت بری طرح سے پھنسایا تھا اور وہاں پر خفیہ کیمرے لگا کر بادشاہ کا بیان بھی دیا تھا، جو اب دارا کی بے گناہی کا ثبوت تھا۔ سلما صاحب آنکھیں باندھ کے لیٹے ہوئے تھے جب انہیں اپنے ہاتھ پر کسی کا لمس محسوس ہوا۔ انہوں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو حمنہ ان کے پاس بیٹھی تھی، جبکہ زرش اس کے پیچھے کھڑی باپ کو دیکھ رہی تھی۔ حمنہ مجھے معاف کر دو، سلیمان صاحب نے روتے ہوئے کہا تو حمنہ نے ان کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ خدا کرے بابا آپ ایسا نہ کہیں، ہم نے آپ کو معاف کر دیا ہے بابا کب سے، بس پلیز آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، پھر بہت سی فرمائشیں کرنی ہیں ہم نے آپ سے۔ حمنہ نے ان کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے مسکرا کے کہا تھا، جبکہ سلیمان صاحب حیران تھے کہ وہ کیسے ان کے اتنے بڑے گناہ کو معاف کر سکتی ہے۔ انہوں نے حمنہ سے نظر ہٹا کر زرش کو دیکھا تو اس نے بھی مسکرا کے ہاں میں سر ہلایا۔ جانان، سلیمان صاحب بمشکل بولے تھے، میں جس نمبر پر اسی سے بات کرتی تھی وہ بند ہے، لیکن میں نے عثمان سے کہا ہے وہ بہت جلد شاہنشاہ سے رابطہ کر لیں گے، پھر جانان بھی آ جائے گی، آپ فکر نہیں کریں۔ سلیمان صاحب مسکرا دیے، اس دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان ہوں میں، خدا نے تم جیسی بیٹیوں سے نوازا۔ حامنہ نے مسکرا کے ان کا ہاتھ چوما تو انہوں نے اطمینان سے آنکھیں بند کر لی۔ جانان جائے نماز پر بیٹھی رو رہی تھی، وہ کل سے داراب کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ وہ داراب کے ساتھ کیے ہوئے سلوک کو لے کر ابھی بھی پریشان تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر داراب کو کچھ ہو گیا تو وہ خود کو بھی کبھی معاف نہیں کر پائے گی۔ سوچتے اس کے رونے اور اس کی دعاؤں میں روانی پیدا ہوئی تھی۔ اچانک سے دروازہ کھلا اور ہاشم صاحب کمرے میں آئے تھے۔ وہ مسکرا کے اس کے پاس آئے اور جانان کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری سن لی ہے بیٹا، داراب بالکل ٹھیک ہے اور انشاءاللہ کچھ عرصے میں واپس آ جائے گا۔ سچ میں بابا؟ ہاشم صاحب کے ایسا کہنے پر جانان نے بے یقینی سے ان کے ہاتھ تھام کر پوچھا تھا۔ ہاں میرا بچہ، واحدان کا فون آیا تھا، داراب فی الحال آرمی کو کسٹڈی میں ہے، لیکن اصلی گناہ گار کا پتہ چل چکا ہے، وہ بہت جلدی داراب بالکل بے گناہ ثابت ہو کر ہمارے پاس آئے گا۔ ہاشم صاحب نے اسے بتایا تو جانان نے پھر سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیا۔ ملازمہ نے دروازہ کھولا تو باہر پاک فوج کے سپاہی کھڑے تھے۔ کیپٹن شاہرام شاہ گھر پر ہیں؟ علی نے پوچھا تو ملازم نے ہاں میں سر ہلایا، ابھی کچھ دنوں پہلے ہی وہ چھٹیوں پر گھر آیا تھا۔ علی باقی فوجیوں کے ساتھ گھر میں داخل ہوا تھا۔ لاؤنج میں فریحہ بیگم اور شاہرام حسن صاحب کے ساتھ بیٹھے باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ علی ان کے پاس گیا اور حسن صاحب کو سلوٹ کیا۔ سر، ہمارے پاس آپ کے بیٹے شاہرام شاہ کا اریسٹ وارنٹ ہے، علی نے انہیں بتایا تو فریحہ بیگم اور شاہرام پریشانی سے کھڑے ہو گئے۔ کس جرم میں گرفتار کر رہے ہیں آپ میرے بیٹے کو؟ فریحہ نے بے چینی سے پوچھا تھا، جبکہ حسن صاحب کے سامنے بہت سے پرانے منظر گھوم گئے تھے۔ آج سے 3 سال پہلے لاہور کے جلسے میں ہونے والے دھماکے میں خطرناک دہشت گرد بادشاہ کا ساتھ دینے کے جرم میں اور اس سب کا الزام میجر شاہنشاہ پر لگانے کے جرم میں، علی نے بتایا تو حسن صاحب بھی پریشانی سے کھڑے ہو کر علی کو دیکھنے لگے، جبکہ شاہرام کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کچھ کر بیٹھے۔ بابا یہ سب جھوٹ ہے، سازش ہے اس غدار شایان کی، شاہرام نے بے یقینی سے کہا تو علی نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی ڈال دی۔ سچ اور جھوٹ تو عدالت میں ثابت ہو ہی جائے گا کپتان، آپ اس کی فکر مت کریں۔ شاہرام نے گھبراتے ہوئے فریحہ بیگم کو دیکھا تو ان کے رونے میں روانی آ گئی تھی۔ چھوڑو، میرے بیٹے کو کچھ نہیں کیا اس نے، جھوٹ ہے یہ سب کچھ، اسی کم بخت کا کیا درا ہے سب کچھ، چھوڑو میرے معصوم بیٹے کو۔ فریحہ بیگم دعائیاں دیتی رہی مگر علی حسن صاحب کو سلوٹ کرتا شاہرام کو اپنے ساتھ لے کر چلا گیا تھا۔ واحدان داراب کے پاس جیل میں گیا تھا۔ داراب اس وقت بیٹھا جانان کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ داراب نے اس کا سچ پڑھا بھی تھا کہ نہیں، ابھی وہ ان سوچوں میں ہی گم تھا جب اس کے کانوں میں واحدان کی آواز پڑی، شاہرام کو پکڑ لیا گیا ہے، اس کے خلاف سارے ثبوت ہمیں بادشاہ کے اڈے سے ملے، جن کی بدولت بادشاہ اس سے بلیک میل کر کے اپنے اور بھی بہت سے کام کروا رہا تھا۔ تم بہت جلد یہاں سے آزاد ہو جاؤ گے، واحدان نے داراب کو بتایا۔ بابا سے بات ہوئی تمہاری؟ داراب نے اس سے بے چینی سے پوچھا۔ واحدان نے مختصر سا جواب دیا تھا۔
جانان کے بارے میں پوچھا، کیسی ہے وہ؟ تمہیں یاد کرتی رہتی ہے اور تم سے مل کر معافی مانگنے کے لیے ترس رہی ہے۔ والدہ نے سپاٹ سے انداز میں کہا تو دراب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ تم چاہو تو اسے ملوا سکتا ہوں۔ تمہیں اس کی مسکراہٹ کو دیکھ کر والدہ نے کہا تھا، نہیں والدان، اس کے پاس اب دراب ہاں نہیں بلکہ شایان شاہ جائے گا۔ تمہارا شکریہ میرے بھائی، تمہاری بدولت ہی یہ سب ہوا، ورنہ میں تو کب کا ہار مان چکا تھا، دراب نے والدان کے پاس آ کر کہا تھا۔ نہیں دراب، اگر میں کوشش کرتا تو تم کب سے بے گناہ ثابت ہو جاتے اور تمہیں دارا بن کے اتنا سب کچھ کرنا پڑتا، لیکن اپنے بہت سے خفیہ کاموں میں بادشاہ کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرتا تھا، اور شاہرام کے حلف ثبوت بھی ان میں سے ایک تھے۔ میں اس کے ساتھ کام کر کے بھی انہیں نہیں ڈھونڈ سکا، یہ میری نااہلی ہے۔ والدان کی یہ بات داراب کو بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ میں نے دارا بن کے جو گند ختم کیا ہے اس پر مجھے فخر ہے، اور رہی تمہاری بات تو تم بہت کمال کے ایجنٹ ہو والدان، مگر بادشاہ بھی تو ایجنٹ ہی تھا نا، تو اتنا چلاک تو اسے ہونا تھا، مگر تم پر وہ شک بھی نہیں کر سکا، اور یہی تمہاری قابلیت ہے۔ داراب نے مسکرا کر کہا تو والدان نے صرف ہاں میں سر ہلا دیا۔ ویسے مسکرانے سے گناہ نہیں ہوتا، داراب نے ہنس کر کہا تھا، لیکن والدان کا چہرہ پھر بھی کسی تاثر سے عاری رہا تھا۔ داراب کا کیس 1 مہینے میں ہی ختم ہو گیا تھا، اور آج نہ صرف اسے باعزت بری کیا گیا تھا بلکہ اس کی پوسٹ بھی اسے واپس کر دی گئی تھی۔ بادشاہ چلاتا رہا تھا کہ شایان شاہ ہی دارا ہے، لیکن یہ بات ثابت کرنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ دارا کا تو آج تک کسی نے چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا، اس کے خلاف ثبوت کہاں سے آتا؟ بادشاہ ایک جاسوس تھا جس کا مقصد ہمارے ملک میں رہ کر اسے کھوکھلا کرنا تھا، لیکن اب اسے ساری زندگی کال کوٹری میں گزارنی تھی۔ شاہرام کا پر غداری اور ایک ایماندار افیسر کو پھنسانے کا جرم عائد ہوا تھا، جس کی وجہ سے اسے فی الحال تو جسمانی ریمانڈ پر رکھ کر باقی کے غداروں کے بارے میں معلومات حاصل کی جانی تھی، اور اس کے بعد اس کے بارے میں کوئی فیصلہ لیا جانا تھا۔ داراب سب فیصلے سن کر کٹہرے سے نکل رہا تھا جب حسن صاحب اس کے سامنے آئے تھے۔ شایان 2 سال بعد یہ نام سن کر داراب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور حسن صاحب نے اسے گلے سے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں نے تم پر یقین نہیں کیا، صرف اس پر یقین کیا جو اس وقت مجھے سامنے نظر آ رہا تھا۔ ایک بار نہیں سوچا کہ میرا شایان، میرا غرور ایسا نہیں کر سکتا۔ حسن صاحب اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رونے لگے۔ نہیں بابا، آپ کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو یہی کرتا۔ داراب نے ان کے بندھے ہوئے ہاتھوں کو پکڑا تھا۔ شایان پلیز شاہرام کو بچا لو، وہ تمہارا بھائی ہے، غلطی ہو گئی اس سے، پلیز میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، فریحہ بیگم روتے ہوئے داراب کو کہہ رہی تھی۔ لیکن اس سے پہلے کہ داراب ان کو کچھ کہتا، حسن صاحب بولے تھے، نہیں فریحہ، وہ شایان کا نہیں، اس ملک کا گناہ گار ہے، اسے سزا ملنی ہی چاہیے، غداری کی کوئی معافی نہیں ہوتی۔ حسن صاحب نے ایسا کہا تو فریحہ بیگم ان کے پیروں میں بیٹھ گئی تھی۔ ایسا نہیں کہیں، خدا کے لیے اسے بچا لے، بیٹا ہے وہ آپ کا۔ حسن صاحب نے انہیں دیکھا۔ بیٹا تو میرا شایان بھی تھا، لیکن تب تم نے ہی کہا تھا کہ غدار کو سزا ملنی ہی چاہیے، اور اب ایسا ہی ہوگا۔ حسن صاحب ان سے پیر چھڑوا کر وہاں سے چلے گئے۔ داراب نے ان کے بازو پکڑ کر انہیں کھڑا کیا تھا، اور انہیں اپنے ساتھ لیے حسن صاحب کے پیچھے چل دیے۔ راستے میں فوجی شاہرام کو لے کر جا رہے تھے۔ فریحہ بیگم اپنے بازو چھڑوا کر اس کے پاس گئی تھی، لیکن فوجیوں نے ان کو شاہرام سے ملنے نہیں دیا تھا۔ داراب ان کے پاس گیا اور افیسر کو اشارہ کیا تو اس نے فریحہ بیگم کو راستہ دے دیا۔ انہوں نے شاہرام کے پاس جاتے اسے گلے سے لگا لیا، لیکن شاہرام کی نظر دراب پر تھی، اور ان میں اس بار نفرت کی بجائے ہار تھی۔ شاہرام نے بے دردی سے خود کو چھڑوایا اور آرمی کے ساتھ چلا گیا، جبکہ فریحہ بیگم وہی بیٹھی روتی رہی تھی۔ ان دونوں کی بے جان نفرت نے انہیں برباد کر دیا تھا۔ سلمان صاحب سب کی توجہ پا کر کافی بہتر ہو گئے تھے۔ وہ اپنی پہلی ہر غلطی کو سدھارنے کے لیے سب کے ساتھ بہت محبت اور توجہ سے پیش آتے، اور حامنہ کو اس بات کی بہت خوشی تھی۔ وہ آج کافی دنوں کے بعد سلمان صاحب کے گھر سے واپس اپنے گھر آئی تھی۔ عثمان نے اسے کافی دفعہ واپس بلایا تھا، لیکن حامنہ اسے ٹال دیتی۔ اب یہاں آ کر حامنہ کو پتہ چلا تھا کہ عثمان اس سے بہت زیادہ ناراض ہے۔ حامنہ نے کافی دیر اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا، لیکن اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ حامنہ سلامت بابا سے چابی لے کر دروازہ کھول کر اندر آئی تھی۔ عثمان اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ عثمان، چلی جاؤ، اب کیوں واپس آئی ہو؟ عثمان نے غصے سے کہا تھا۔ حامنہ مسکراتے ہوئے اس کے پاس آئی، اس کا ہاتھ پکڑ کر چہرے سے ہٹانا چاہا تو عثمان نے بے دردی سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ میری جان، اتنا غصہ ہے تو پھر ٹھیک ہے، میں واپس چلی جاتی ہوں، حامنہ نے شرارت سے کہا تو عثمان نے اس کے بازو پکڑ کر جھٹکے سے اس سے اپنی طرف کھینچا تھا۔ ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری اب اگر تم نے
میری اجازت کے بغیر گھر سے ایک قدم بھی باہر نکالا تو ہامنہ مسکرائے تو عثمان نے اسے خود میں بھیج لیا۔ ابھی کچھ دن پہلے پولیس والوں نے ردا اور اس کے شوہر کو پکڑا تھا، جن کا عثمان نے وہ حال کروایا تھا کہ دونوں اس سے موت کی بھیک مانگنے لگے تھے۔ جتنا انہوں نے حامنہ کو مارا تھا اتنا ہی روزانہ پولیس والے ان کو مارتے تھے۔ عثمان نے سوچ لیا تھا کہ وہ انہیں آزاد نہیں ہونے دے گا، اور اس کے الیکشن جیتنے سے یہ کام اور بھی آسان ہو گیا تھا۔ میں آپ سے کیسے دور جا سکتی ہوں عثمان، آپ ہی تو میرا سب کچھ ہے، آپ کے بغیر میں کچھ بھی نہیں۔ حامنہ کے ایسا کہنے پر عثمان مسکرایا تھا۔ اچھا تو اتنے دن سے تمہیں نہ میرا خیال آیا تھا نہ میری محبت کا، عثمان نے جل کر کہا تو حامنہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ چلیے چھوڑیے سب، آئیے کھانا کھاتے ہیں۔ حامنہ اتنا بول کر اٹھنے لگی تو عثمان نے اس کے نازک کمر میں ہاتھ ڈال کر خطبہ گرایا۔ تمہیں ہی نہ کھا جاؤں، عثمان نے شرارت سے کہتے ہوئے اس کی سانسوں کو خود میں قید کر لیا۔ عثمان ڈاکٹر کے ساتھ اس اندھیرے کمرے میں داخل ہوا تو کرسی سے بندھا ہوا وجود خوف کے مارے کانپنے لگا۔ نہیں عثمان پلیز، مجھے نہیں کروانا اپنا علاج، ردا نے بری طرح سے روتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے ٹھیک ہوتے ہی یہ اذیت اسے واپس دی جانی تھی۔ ارے تم تو ابھی سے گھبرا گئی، ابھی تو تمہیں ساری زندگی یہی بات اسی طرح سے گزارنی ہے۔ عثمان ہنستے ہوئے اسے کہا۔ ڈاکٹر کو اشارہ کیا تو وہ ردا کی ڈریسنگ کرنے لگا۔ جس طرح سے ردا نے حامنہ کو مارا تھا، روزانہ ایک پولیس آفیسر اس کو اتنی ہی مارتا، اس کے بے سدھ ہونے پر اس کا علاج کروایا جاتا تاکہ وہ ساری اذیت واپس برداشت کر سکے۔ مگر عثمان کے مطابق اس کے لیے سزا بھی کم تھی۔ اس کا کمزور سا حامد تو ایک ہفتہ بھی ٹک نہ سکا، لیکن عثمان تو ردا کو موت بھی نصیب نہیں ہونے دے رہا تھا۔ عثمان پلیز مجھے معاف کر دو، ردا کی روز والی بات پر عثمان کا کہکہ بلند ہوا۔ تم میں معاف کر دو اپنی محبت کی ستم گر کو، اپنے بچے کی قاتل کو۔ نہیں ردا بی بی، تمہیں مجھ سے معافی تو کیا موت بھی نصیب نہیں ہوگی۔ عثمان نے ایک حقارت سے بڑی نگاہ اس پر ڈالی اور ڈاکٹر کے ساتھ باہر کی طرف چل دیا۔ عثمان پلیز ایسا نہیں کرو، مار دو مجھے پلیز، خدا کے لیے مجھے مار دو۔ وہ لوگ تو اس اندھیرے کمرے سے باہر آ چکے تھے، لیکن ردا کی آہ و پکار بھی ابھی وہیں گونجی تھی۔ جانان کو مہینہ ہو گیا تھا دراب کا انتظار کرتے ہوئے، لیکن وہ نہیں آیا تھا اور اس وجہ سے وہ اب اس سے بہت ناراض تھی۔ کچھ دن پہلے ہی اس سے حامنہ کی کال آئی تھی اور اس نے بتایا تھا کہ بابا کی طبیعت خراب ہے۔ یہ جانتے ہی جانان رونے لگی تھی۔ اس کا دل کیا کہ اٹھ کر وہاں پہنچ جائے، لیکن دراب سے ملے اور معافی مانگے بغیر وہ کہیں جانا نہیں چاہتی تھی۔ اس لیے اس نے حامنہ کو بتایا تھا کہ شایان کہاں پڑ گئے ہیں اور ان کے واپس آتے وہ وہاں آئے گی۔ حامنہ نے اس کے بابا سے بھی بات کروائی تھی۔ سلیمان صاحب جانان سے بھی روتے ہوئے معافی مانگ رہے تھے، جبکہ جواب میں جانان بھی رونے لگی تو ہاشم صاحب نے اس سے فون لے کے اپنے پرانے دوست کی ٹھیک سے ٹھکائی کی، جو کہ ایک واقعے کے بعد ان کو چھوڑ چکے تھے۔ جبکہ اتنے سالوں کے بعد اپنے پرانے دوست سے بات کر کے سلیمان صاحب کو بھی اچھا لگا تھا۔ رات ہو چکی تھی، جانان ابھی عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی جب کسی نے کمرے کا دروازہ بند کر کے لاک لگایا تھا۔ جانان نے مڑ کر دیکھا تو شایان دروازے کے پاس آرمی یونیفارم میں کھڑا مسکرا رہا تھا۔ جانان بھاگ کر اس کے پاس آئی تھی اور اسے اس طرح سے پاس آتے دیکھا شایان نے اس کے لیے اپنے بازو کھولے تھے۔ جانان نے پاس آتے ہی اس کے سینے میں زوردار مکے کی برسات شروع کر دی تھی۔ آپ بہت برے ہیں، میں آپ سے بالکل بھی بات نہیں کروں گی، اتنے دنوں بعد واپس آتا ہے کوئی۔ شایان نے ہنستے ہوئے اسے اپنی باہوں میں تھاما تھا۔ ہاں تو جانان شاہ، تم نے بھی تو اتنا کچھ مجھے سنایا تھا، میرا بھی تو حق بنتا تھا نا کہ تمہیں تڑپانے کا، شایان نے اسے خود میں بیتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے آپ کو سوری بولنا تھا لیکن اب نہیں بولوں گی، جانان نے منہ پھلا کر کہا تو شایان مسکراتے ہوئے اسے اٹھا کر بیڈ پر لا کر بٹھایا اور اپنی ٹوپی اتار کر سر پر رکھ دی۔ جانان نے اس کی طرف دیکھا تو اس کا اور منہ پھول گیا۔ آپ نے بال کٹوا لیے اور داڑھی بھی ہٹا دی، آپ کو پتہ تھا نا کہ آپ مجھے ویسے ہی اچھے لگتے ہیں۔ جانان کے ایسا کہنے پر شایان نے کہکا لگایا، آرمی میں الاؤڈ نہیں ہوتے نا لمبے بال، لیکن کوئی بات نہیں، میں ان سے لڑ کر لمبے کر لوں گا، آخر میری بیوی کو پسند ہے۔ شایان نے شرارت سے کہا تو جانان نے شرما کر نظر جھکا لی، جبکہ اسے ایسا کرتے دیکھ کر شایان کا دل بے ایمان ہونے لگا۔ اس نے جانان کا چہرہ اوپر کر کے جگہ جگہ اپنی محبت کی مہر ثبت کرنا شروع کر دی۔ داراب، جانان نے اسے بلایا تو وہ اس سے دور ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ آپ کا نام داراب بھی ہے اور شایان بھی، میں آپ کو کیا بلایا کروں گی،
جانان نے معصومے سے پوچھا تو شایان نے اس کے ماتھے کو چوما۔ جو بھی تم چاہو جنان شاہ، داراب نے اس کی آنکھوں پر ہونٹ رکھتے ہوئے کہا۔ جانان نے کچھ دیر سوچا پھر بولی، میں دونوں نام ملا کر آپ کا نام بناؤں گی۔ اچھا وہ کیا؟ شایان نے اس کے ہونٹوں کے پاس جاتے ہوئے پوچھا تھا۔ داراب اور شایان کو ملا کر شاداب۔ شایان نے یہ سن کر ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوا۔ بالکل بھی نہیں، اس سے بہتر ہے کہ تم مجھے شاہ بلا لیا کرو، شایان نے منہ بنا کر کہا۔ لیکن ایسے تو شاہ اور خان کو مکس کر کے ہاں۔ اس سے پہلے کہ جنان اپنا جملہ مکمل کرتی، شایان نے اس کے ہونٹوں کو اپنے لبوں میں قید کر لیا۔ شایان، جنان اور ہاشم صاحب کو سلمان صاحب باقی صاحب سے ملوانے لایا تھا، اور اتنے عرصے کے بعد اپنوں کو دیکھ کر جنان بہت زیادہ خوش ہوئی تھی۔ اس نے سلمان صاحب کو محسوس ہی نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ ان سے ناراض تھی، بلکہ 2 گھنٹے ان کے پاس بیٹھ کر اوٹ پٹانگ باتیں کرتی رہی۔ شایان بھی سلمان صاحب کی حالت دیکھ کر اپنے سارے گلے شکوے بھول گیا تھا۔ اپنے باپ کی طرح وہ سلمان صاحب کو مکمل قصوروار نہیں مانتا تھا، بلکہ شایان کے مطابق اس حساب میں غلطی دونوں کی برابر کی تھی۔ حامدہ بھی شایان سے مل کر بہت خوش ہوئی تھی۔ چاہے وہ بچپن میں جنان کی وجہ سے بہت لڑتے تھے، لیکن اب جنان کی خوشی دیکھ کر حامدہ شایان سے بہت خوش تھی۔ عثمان کو بھی یہ پتہ چل گیا تھا کہ اس کے ماں باپ کے اصلی قاتلوں کو پکڑ دیا گیا تھا، مگر وہ شایان کے بارے میں سب کچھ نہیں جانتا تھا۔ اپنے ماں باپ کی موت سے وہ اتنا ٹوٹ چکا تھا کہ وہ عدالت یا اس حساب کے چکر میں نہیں پڑا تھا، لیکن اب اسے یہ جان کر خوشی ہوئی تھی کہ اصلی گناہ گار اپنے انجام کو پہنچ گئے تھے۔ شام کو اسے پتہ چلا تھا کہ سلمان صاحب نے جنان اور حامدہ کے ولیمے کا فیصلہ کیا تھا، جس میں ہاشم صاحب کی رضامندی بھی شامل تھی۔ عثمان اور شایان کو یہ اچھا لگا تھا، اور اسی طرح ولیمے کی تیاریاں بھی شروع کر دی گئی تھی۔ شایان نے سعد اور والدان کو بھی لاہور بلوا لیا تھا۔ بلایا تو اس نے حسن صاحب کو بھی تھا، لیکن انہوں نے آنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ آج بھی سلمان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ جنان اور حامدہ کو ایک جیسے جوڑے میں سجایا گیا تھا، اور وہ دونوں اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ فاطمہ بیگم بار بار دونوں کی بلائیں لیتی۔ شایان تو جنان پر سے نظریں ہی نہیں ہٹا پا رہا تھا، اور یہی حال عثمان کا بھی تھا۔ حامدہ کے گھرنے کے باوجود وہ بار بار اسی کو دیکھ رہا تھا۔ شایان کو خوشگوار حیرت تب ہوئی تھی جب اس نے حسن صاحب کو آتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ جنان کا ہاتھ پکڑ کے فوراً اس سے حسن صاحب کے پاس لے کر شایان ان کے گلے لگا تو حسن صاحب مسکرا دیے۔ ایسا ہو سکتا تھا کہ میں اپنے بیٹے کی سب سے بڑی خوشی میں شامل نہیں ہوتا۔ شایان سے ملنے کے بعد انہوں نے جنان کے سر پر ہاتھ دیا، پیار کیا۔ جنان ان کے بیٹے کی محبت اور عائشہ کی پسند تھی، اسی لیے انہیں بھی وہ بہت عزیز تھی۔ فریحہ اور شاہرام نے اس معصوم بچی کے ساتھ جو سلوک کیا تھا اس کا انہیں کافی دکھ تھا، لیکن وہ دونوں اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہے تھے۔ جنان حسن صاحب کو اپنے ساتھ سب سے ملوانے چلی گئی تھی، تبھی والدان اور سعد شایان کے پاس آئے تھے۔ شایان، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں والدان کے ساتھ کام کروں گا، سعد نے شایان کو بتایا تھا۔ آر یو شور؟ شایان اس کا فیصلہ جان کے حیران ہوا تھا۔ بالکل، دارا کے ساتھ کام کرنا کافی انٹرسٹنگ تھا، تو وجی کے ساتھ بھی ہوگا، سعد نے والدان کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ تمہاری اپنی مرضی ہے کپتان، بس بات میں شکلیں بدلنے سے اکتا نہ جانا، والدان نے سنجیدگی سے کہا تھا، لیکن شایان اور سعد اس کی بات پر ہنسنے لگے تھے۔ ہان، عثمان کی بات پر سب نے اسے دیکھا تھا، جو کہ والدان کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ عثمان نے حیرت سے پوچھا۔ والدان بھائی ہے میرا، شایان نے اس سے بتایا تو اس نے ایک مشکوک نظر سے والدان کو دیکھا اور پھر اس بات میں سر ہلایا۔ تمہارا شکریہ، تمہاری وجہ سے میں وقت پر حامدہ کے پاس پہنچ سکا تھا۔ اگر آج وہ میرے ساتھ ہے تو اس کا کریڈٹ بھی تمہیں ہی جاتا ہے۔ عثمان نے والدان کا شکر ادا کیا تو وہ اس بات میں سر ہلا کر وہاں سے چلا گیا۔ شایان کی نظریں بھی جنان کو ڈھونڈنے لگی تھی، تو وہ ویل چیئر پر بیٹھے سلمان صاحب کے سامنے حسن صاحب کا بازو تھامے دونوں سے مسکراتے ہوئے باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ اب اس کی محبت کا سفر مکمل ہو چکا تھا۔ اس کا سفر جتنا مشکل تھا، اس کی منزل بھی اتنی ہی حسین تھی، اور وہ اس کی ہمت اور عزت کا نتیجہ تھی۔ وہ خود بھی مسکراتا ہوا اپنی منزل کی جانب چل دیا تھا۔ عثمان بہت زیادہ خوش تھا کہ آخرکار اتنے عرصے کے بعد اس سے اس کی بیوی آخرکار واپس مل گئی تھی، اور اس پل کے لیے اس نے بہت خاص انتظامات کیے تھے۔ حامدہ گاڑی سے باہر نکلی تو عثمان نے اسے اپنے بازو میں اٹھا لیا۔ عثمان، کیا کر رہے ہیں؟ کوئی دیکھے گا تو کیا سوچے گا؟ حامدہ نے اسے ڈپٹا تو عثمان مسکرانے لگا۔ دیکھنے دو جانے جا، میں بھی تو یہی چاہتا ہوں کہ سب کو میری محبت کا اندازہ ہو جائے، عثمان نے شرارت سے کہا تو حامدہ اپنے آپ کو چھڑوانے لگی۔
فکر مت کرو، کوئی نہیں ہے گھر پر، آج ہم دونوں کے علاوہ اس دن ایک سربراہ تم نے دیا تھا، سوچا کہ آج ایک میں دے دیتا ہوں۔ عثمان اسے اپنے کمرے میں لے کر گیا جسے پھولوں اور موم بتیوں سے بہت زیادہ خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ عثمان نے حمدہ کو کھڑا کیا اور خود میوزک آن کرنے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں میوزک کی آواز گونجی تو عثمان نے حمدہ کو پیچھے سے خود میں سمیٹ لیا اور آہستہ سے موو کرنے لگا۔ دل مانگ رہا ہے مہلت تیرے ساتھ دھڑکنے کی، تیرے نام سے جینے کی، تیرے نام سے مرنے کی، تیرے سنگ چلوں ہر دم بند کی پرچھائی، ایک بار اجازت دے مجھے تجھ میں ڈلنے کی۔ کمرے کا ماحول اس قدر رومانوی تھا کہ حمدہ اور عثمان مکمل طور پر اس میں ڈوب چکے تھے۔ عثمان، آپ سے کچھ پوچھوں؟ حمدہ نے عثمان کی طرف اپنا چہرہ کر کے پوچھا تو عثمان نے اسے اپنے باہوں میں تھام لیا۔ ہاں ضرور میری جان، عثمان نے اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے کہا۔ آپ جانان سے شادی کیوں کرنا چاہتے تھے؟ جب حمدہ کو اس کے سوال کا جواب نہ ملا تو وہ اپنا چہرہ اوپر کر کے عثمان کو دیکھنے لگی۔ ریندہ نے مجھے تب چھوڑا جب میں مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا، جب مجھے کسی اپنے کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ اس نے تو کئی بار دھوکے سے میری جائیداد حاصل کرنے کی مکمل کوشش کی تھی لیکن کامیاب نہیں ہو سکی۔ عثمان کچھ دیر خاموش تھا۔ میرے باپ نے مجھے ہمیشہ عورت کی عزت کرنا سکھایا تھا، لیکن ریندہ کے جانے کے بعد مجھے یہ لگنے لگا کہ عورت عزت کے قابل نہیں ہوتی۔ لیکن پھر ایک دن میری نظر جانان پر پڑی۔ وہ بالکل میری ماں جیسی تھی، سیدھی سادی، کسی سے بھی محبت سے پیش آنے والی۔ حامنہ اپنا دم سادے عثمان کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے لگا کہ وہ میری زندگی میں آ کر میری محرومیاں ختم کر دے گی۔ میں جانتا تھا کہ وہ مجھ سے کافی چھوٹی اور کسی کی منقوہ ہے، اس لیے میں نے سلیمان صاحب کو وہ لالچ دیا تھا۔ عثمان نے حامنہ کا چہرہ اپنے ہاتھ میں پکڑا۔ لیکن پھر تم نے خود کو میری ضد بنا دیا اور پھر میری زندگی میں شامل ہو کر مجھے جینا سکھایا، مجھ سے محبت کرنا سکھایا۔ تم مجھے اپنے رب کا دیا ہوا انتہائی قیمتی تحفہ لگتی ہو حامنہ، جس کا شکر میں ساری زندگی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ عثمان نے اتنا کہہ کر اس کی آنکھوں کو چوما جہاں اب آنسو آ گئے تھے۔ اب رو کر اس حسین شام کو برباد نہیں کرو جانے جہاں، آج میں صرف تمہارا پیار چاہتا ہوں۔ عثمان اس کے ہونٹوں پر جھکنے لگا تو حامنہ نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ پہلے منہ دکھائی دے، حامنہ کی بات پر عثمان نے کہہ کر پھر اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر بیڈ تک لیا۔ سائڈ ٹیبل کو کھول کر اس نے ایک محمل کی ڈبیا نکالی اور ایک پیاری سی پائل نکال کر حامنہ کے پیر میں پہنانے لگا۔ آئی لو یو سو مچ حامنہ، عثمان نے شدت سے کہہ کر اسے اپنی باہوں میں لے لیا تو حامنہ نے بھی مسکراتے ہوئے اپنا آپ اس کے سپرد کر دیا۔ شایان کمرے میں آیا تو خالی کمرہ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ ابھی وہ پریشانی سے واپس پلٹنے ہی لگا تھا جب اسے پردے کے پیچھے سے کھلکھلانے کی آواز۔ شایان مسکراتے ہوئے اندر آئے اور دروازہ لا کر کے بیڈ پر نیم دراز ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جانان منہ بسوڑتے ہوئے اس کی طرف آئی اور کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے دیکھنے لگی۔ اگر کوئی چھپتا ہے تو اسے ڈھونڈتے ہیں، نہ کہ یوں چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کیا بنے گا آپ کا؟ جانان نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا تو شایان مسکرا دیا اور اسے کھینچ کر خود پر گرا لیا۔ میں جانتا ہوں جنان شاہ کہ تم لوٹ کر مجھ تک ہی آؤ گی کیونکہ تمہاری منزل ہی میں ہوں، شایان نے اس کے سجے سمرے روپ پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ آپ نہ بہت ہی بورنگ ہے ادرک کہیں کے، جانان نے منہ بنا کر کہا۔ ارے اب تو میں اتنا ادرک نہیں رہا، تم نے اپنی مٹھاس جو گھول دی ہے میری زندگی میں، سوچ رہا ہوں تھوڑی اور مٹھاس شامل کر لینی چاہیے، دارام نے اس کے لبوں کو اپنے انگوٹھے سے سہلاتے ہوئے کہا تو جانان نے شرما کر نظر جھکا لی۔ آئی ایم سوری شایان، میں نے آپ سے بہت بدتمیزی کی تھی اور آپ کو کچھ بولنے کا موقع بھی تو نہیں دیا تھا، آئندہ کچھ ایسا کروں تو ایک تھپڑ لگانا، مجھے خود ہی عقل آ جائے گی، شایان کا کہکہا بلند ہوا تھا۔ ٹھیک ہے بھائی، جو حکم۔ شایان نے جانان کو کھینچ کر خود میں سمیٹا تو جانان نے اپنے ہاتھ میں موجود چیز اسے پکڑائی۔ شایان نے انتہائی محبت سے اس لاکٹ کو دیکھا تھا۔ اب مجھے اپنے ہاتھوں سے پہنائیے شایان، میں وعدہ کرتی ہوں اب اسے کبھی بھی گم نہیں کروں گی۔ شایان نے انتہائی نرمی سے اس کے گلے میں وہ لاکٹ پہنایا اور اس کے ماتھے کو چوما۔ میں نے تمہیں پا لیا جانان، کیونکہ تمہیں میرے خدا نے میری قسمت میں لکھا تھا۔ چاہے میرے عشق کا سفر بہت مشکل تھا لیکن میری منزل بھی تو اتنی ہی حسین ہے، اتنی ہی خوبصورت ہے۔ یقین جانو جنان شاہ، یہ سفر عشق میری زندگی کا سب سے حسین حصہ تھا۔ اتنا کہہ کر شایان نے جنان کو خود میں سمیٹا تھا جبکہ باہر موجود چاندنی بھی ان کے اس حسین ملن پر مسکرا